اتحاد انڈیا چینل پر آپ تمام لوگوں کا سواگت اور بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت میں اوکھلا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سر کے بارے میں بتا دوں کہ سر اردو اکیڈمی کے اندر سیکریٹری تھے، اس کے بعد وقف بورڈ میں سیکریٹری رہے اور اے ڈی ایم کی پوسٹ پر سر ریٹائر ہوئے ہیں۔ عظیم اختر صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں میں اپنے چینل پر۔ شکریہ صاحب۔ سر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلش اپنے عروج پر ہے، ہندی آفیشیٹنگ لینگویج ہے اپنی انڈیا کی، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے، لیکن اردو کا آج زوال جو ہے وہ پہنچا ہے، اس کی کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کس طرح دیکھتے ہیں اردو کو آپ؟ دیکھیے، اردو کا زوال جو ہے وہ خود کردہ ہے، اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے آیا ہے جی اور وہ زوال سوال ہو گیا۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھیے کہ اردو ہندوستان میں ایک مخصوص مذہبی طبقے کی مادری زبان تھی اور اکثریتی طبقے کی وہ زبان تھی جس کو انہوں نے سیاسی، سماجی، کاروباری اور دفتری مجبوریوں کے قبل شہر میں سیکھا۔ جی سمجھے؟ جب انگریزوں نے اس کو بنایا، سرکاری زبان بنایا، تو مسلمانوں کے لیے بہت آسان تھا۔ غیر مسلم طبقے نے اردو کو پڑھا، اردو کو اپنایا، ایک مجبوری کے تحت کہ ان کو نوکری کرنی ہے، ان کو سرکاری دفتروں میں جانا، کاروبار کرنا ہے، یہ قبل تھا، وہ ٹھیک سے آل رائٹ۔ لیکن 47 کے بعد جب اردو کو حاشیے پہ رکھ دیا گیا، ہندی کو لینگویج بنا دیا گیا، نیشنل لینگویج، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہوا یہ کہ اکثریتی طبقے نے اردو کے دروازے اپنے پر بند کر دیے ہیں، بالکل۔ جب یہ تو غیر مسلمانوں کی زبان تھی، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ وہ طبقہ تو اکثریت تھے، وہ طبقہ بند کیا، اکثریتی طبقے نے وہ بند کیا، اور اردو ہندوستان کے اکثریتی طبقے سے محروم ہو گئی۔ اب اردو کون پڑھ رہا ہے؟ مسلمان، اور مسلمانوں میں کون؟ ڈاؤن ٹروڈن، جو نچلا طبقہ ہے۔ مسلمانوں میں جو اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہائی فائی لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراتے ہیں۔ مڈل کلاس کے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ انگلش میڈیم میں نہیں تو درمیانی درجے کے داخل کرا دیں۔ وہ داخل کرائے، کیوں کرا رہے ہیں؟ تاکہ وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھ لکھ کر اعلیٰ افسر بنے، آگے ہیں۔ ان اسکولوں میں اردو تو ہے ہی نہیں، ان کسی بھی سرکاری یا گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول کے اندر جو ہائی فائی اسکول ہیں، ان میں اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیشنل لینگویج پالیسی بنائی گئی، وہ 3 لینگویج فارمولہ کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا۔ سر، یہ 3 لینگویج جو فارمولہ کب بنائی، تھوڑا ایک بار اس کا تاریخ؟ دیکھیے، 3 لینگویج فارمولہ یہ ہے کہ نیشنل لینگویج پالیسی بناتے ہوئے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: ہندی بولنے والا علاقہ، غیر ہندی بولنے والا علاقہ۔ ٹھیک ہے، 2 علاقے ذہن میں رکھیے، مطلب نارتھ انڈیا ہو گیا، ایک ساؤتھ انڈیا ہو گیا۔ اس عرصے میں ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی تھیں ان کے ریجنز بنائے گئے کہ ملیالم فلاں علاقے کے، بنگالی زبان کی، پنجابی زبان پنجاب کی، سب کے علاقے تھے۔ اردو کا کون سا علاقہ تھا؟ اردو کا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ اردو کو نیشنل لینگویج بنایا گیا جس طرح سنسکرت کو بنایا گیا، مطلب ہوا میں معلق نیشنل لینگویج ہے، ان کا کوئی ریجن نہیں ہے، ان کا کوئی ریاستی علاقہ نہیں ہے۔ 3 لینگویج فارمولہ میں یہ رکھا گیا کہ ہندی علاقوں میں، ہندی بولنے والے علاقوں میں 3 زبانیں پڑھائی جائیں گی بچوں کو اسکول میں۔ کون سی؟ ہندی، نمبر 2 انگریزی، نمبر 3 کوئی بھی دوسری ریاست کی جدید لینگویج۔ سمجھیں؟ جدید لینگویج، ریاست کی جدید لینگویج، اس میں اردو تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن سر، دلی کی اگر ہم بات کریں تو دلی میں نہیں جو مانا جائے گا۔ اب وہی میں آ رہا ہوں نا۔ اسی طرح ساؤتھ میں یہ رکھا کہ وہ بچے 3 لینگویج پڑھیں گے: علاقائی زبان نمبر 1، نمبر 2 انگریزی، نمبر 3 اینی تھرڈ زبان جو پڑھیں گے وہ ہوگی ریجنل وہ غیر ملکی زبان۔ وہاں ریجنل لینگویج کو ختم کر دیا گیا، وہاں اردو رکھی جا سکتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو۔ تو 3 لینگویج فارمولہ کے تحت
اردو کی تعلیم کے تو دروازے بند ہو گئے اسکولوں کے اندر. اب آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اردو کہاں لے کے جائے گا؟ نہیں پڑھائے گا. آپ جہاں تک کہہ رہے ہیں دلی میں بھی اردو میڈیم جو ہمارے اردو میڈیم اسکول جو چند اسکول کھلے, اس کے علاوہ اردو کہیں نہیں پڑھی جاتی. اردو میڈیم اسکول ہے سرکاری, موسٹلی سرکاری ہے, اور اس میں جو تعلیم کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب کچھ قدر ہی بہتر ہوا ہے, آگے جا کے اور بہتر ہو سکتا ہے, لیکن جو جنریشن گزر گئی اور جو آج بچے پڑھ رہے ہیں اردو سے نابلد, وہ جب بڑے ہو گئے تو اردو سے ناواقف ہو گئے. آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیے جو مسلم علاقوں میں ہیں, وہاں 25-30 سال کا نوجوان لڑکا اردو نہیں جانتا, اردو بولتا ہے, اردو سمجھتا ہے. اچھا سر, اس میں ایک سوال اور میں پوچھوں گا آپ سے کہ علاقے میں اسکول نہیں ہے یا وہ اردو نہیں پڑھنا چاہتے, اردو میڈیم نہیں جانا چاہتے سرکاری اسکول میں, کیا والدین کی, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اردو جانتے ہیں تو بچوں کو کم سے کم اردو پڑھائے لکھائے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن شریف پڑھتے ہم نے عربی کیوں نہیں پڑھی؟ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اردو عربک کیوں نہیں پڑھائی تاکہ ہم عربی اگر پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن شریف کو بات ترجمہ سمجھتے ہیں, اس کی ضرورت محسوس نہیں کی نا. ہمیں صرف قرآن ناظرہ پڑھا دیا گیا, ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں. نہیں سر, اگر وہ اردو عربی نہیں پڑھ پا رہا تو اردو سے ترجمہ پڑھ لے گا نا سر. ایک میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تو اگر وہ اردو نہیں پڑھ رہا ہے تو وہاں کس طرح سے اب وہیں آتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں اسکولوں کے اندر سلیبس اتنا بڑھا ہوا ہے کہ بچے کو آپ گھر پہ بڑھا کے اسکول کا ہوم ورک تو کرا سکتے ہیں, کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے. آپ یہ چاہیں کہ آپ کا بچہ اردو پڑھے یا فرانسیسی پڑھے, اسپینش پڑھے, دیٹ از ناٹ پاسبل, وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کا ہوم ورک زیادہ ہے. اسے ہوم ورک کرنے میں 2-2.5 گھنٹے پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ نے دیکھو اپنے گھروں میں آج کا جو بچہ جو 3-4 کلاس میں ہے, جب گھر آتا ہے ماں اس کو کھانا وانا دے کے ہوم ورک کرو, خود ہوم ورک کراتی ہے. اگر وہ ہوم ورک نہیں کرائے گی بچے کو تو نہیں پڑھ پائے گا. تو اب وہ ہوم ورک کرائے, یہ غیر دوسری زبان پڑھائے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہوم ورک ہی میں اس کا سارا ساتھ ساتھ اسکول میں نہیں ہو سکتا, اسکول کے ساتھ ساتھ پڑھائی جائے. اسکول میں جب اردو ہے ہی نہیں ایز اے سبجیکٹ تو وہاں بچہ اردو سیکھا کیا؟ یہاں صرف ایک اسکول ہے, یہ نظام الدین پہ ہے نا, تو اس میں اردو انہوں نے سبجیکٹ کے طور پر رکھا ہے. میں نے اپنے پوتے کو وہیں. اچھا سر, ایک چیز اور بار بار ذہن میں آتی ہے لوگوں کے جو اردو جاننے والے ہیں یا اردو سے محبت کرنے والے, ان کے ذہن وہ اکثر و بیشتر کنفیوز رہتے ہیں کہ اردو سبجیکٹ سے پڑھے یا میڈیم سے. یہ بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ آگے چل کر ان کو دقت بھی ہوتی ہے اگر میڈیم سے جاتے ہیں. دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اردو کو ویسے سبجیکٹ کا پڑھنا چاہیے. جی, جیسے ہم دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہیں اسی طرح اردو پڑھے. ہم کامرس پڑھتے ہیں, ہائی اسکول کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم BCom کریں, M.Com کریں, جو بھی تعلیم. اسی طرح اگر اردو پڑھنے والا جو ایز اے سبجیکٹ اردو پڑھ کر آ رہا ہے 10ویں یا 12ویں کے بعد اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, چاہے بڑے شوق سے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اردو میڈیم اسکول کا بچہ جو ہے جب کالج اور یونیورسٹی میں پہنچتا ہے نا, اس کی انگریزی کمزور ہوتی ہے, وہ وہاں بڑا آئسولیشن محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں گیا. سر ہندی پڑھنے والے کی بھی انگریزی کمزور ہوتی ہے سر, چل جاتا ہے. دیکھیے وہ تو چل جاتا ہے, اس کو ہندی میں کتابیں مل تو جاتی ہیں پڑھنے کو. ہندی بولنے والے بچے کو ہندی میں سلیبس کی کتابیں تو مل جاتی ہے, اردو بولنے والے کو تو انگریزی کے علاوہ کچھ ملتا نہیں. ہندی اس کی کمزور ہے, انگریزی کو کیا کرے گا پھر وہ. یہ ایک بڑا وہ ہے کہ یا تو ہمارے اسکولوں میں مسلمان بچوں کی انگریزی بہت اچھی ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یا ہندی بہت اچھی ہو. آپ اردو کو ایز اے سبجیکٹ اگر آپ پڑھائیں گے تو جو بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اردو میں وہ کرتا رہے گا, جیسے اور مضامین وہ پڑھ کر نکلتے, اس کے علاوہ کچھ آ رہا نہیں. اردو میڈیم اسکول کا مطلب یہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک دائرہ کھینچ رہے ہیں کہ اس سے باہر نہیں جا سکتا تم. اچھا, آپ دیکھیے نا, اردو میڈیم اسکول کا بچہ 11ویں 12ویں کر کے آیا ہے نا, اس کے پاس سبجیکٹ کی کتابیں نہیں نا. جو دوسرے وہ سبجیکٹ جاب اورینٹیڈ سبجیکٹس ہیں اس کی کتابیں نہیں, وہ کہاں کیا پڑھے گا وہ. انگریزی نہیں پڑھ پائے گا, ہندی نہیں پڑھ پائے گا. یہ بڑی نہیں مسئلہ ہے کہ اردو سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن سر آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی بار بھی ایک نیوز پڑھی تھی کہ دہلی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹس ختم کیے جا رہے ہیں. مطلب بہت سارے یونیورسٹی میں نہیں, مطلب سارے کالجز میں نہیں, کچھ کالجز کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیے ہیں.
یا نہیں پڑھ رہے ہیں بچے ایڈمیشن نہیں لے رہے ہیں سر, وہ کس طرح دیں گے پھر آپ؟ وہ تو سوال ہے. بہت سارے اسکول بھی ایسے ہیں جو مرج کر دیا گیا ہندی میڈیم میں اردو میڈیم کی پرانی دلی کے اندر. صحیح ہے. دیکھیے جب کھپت نہیں ہوگی تو آدمی بیچے گا کیا؟ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کہ بھائی اتنے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. اب اردو کا ایک اسٹوڈنٹ آ گیا تو کیسے اس کے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا؟ اب نیچے سے تو مال سپلائی نہیں ہو رہا تو مارکیٹ میں بکے گا کیا؟ اگر وجہ یہ ہے کہ اردو ایز اے سبجیکٹ ہو اسکولوں میں, تمام اسکولوں میں, اور تمام اسکولوں میں اس وقت ممکن ہے اگر یہ 3 لینگویج فارمولے کے تحت شامل کر دی جائے, تاکہ ہندی بولنے والا بچہ بھی اگر اردو پڑھنا چاہے تو اردو میں جا سکتا ہے. مسلمان بچے کوئی کسی بھی مذہب میں جا سکتا ہے اگر اس کو اس زبان کے میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے. اور جہاں تک کالجز میں اور یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کم کرنے کا وہ ہے, اسی ذمہ داری تو پروفیسر حضرات کے اپنوں پر ہے, ہماری اور آپ کی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پروفیسر حضرات جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے نا, وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے. اس کا مفاد یہ نہیں ہوتا کہ اردو کہاں تک جائے گی. دیکھیے کیا آپ ذہن پہ زور ڈالیے, دہلی یونیورسٹی کے میں 3 یونیورسٹیز ہیں اور ہندوستان میں 3 یونیورسٹیز ہیں, ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس نے اردو کے کبھی یہ مطالبہ کیا کہ اردو کو 3 لینگویج فارمولہ کا حصہ بنایا جائے؟ یا ہمارے ملک میں جو اتنی اردو اکیڈمیز ہیں 8-9 ہیں, یا قومی کونسل ہے, ان کے سربراہوں نے حکومت سے یہ پروپوزل دیا کہ صاحب آپ 3 لینگویج فارمولہ کو تھوڑا سا امینڈ کر کے اردو کو ایز اے ریجنل لینگویج بنا دیجیے. نہیں سر, یہ لوگ تو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, NCP والے اردو اکیڈمی نہیں کرتے کام. نہیں دیکھیے ایسا ہے, کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مان لیتا ہے, وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن نے اردو کا سارا شعری کلام جو نا ہندی میں ڈال دیا, تالیاں بج رہی ہے, ہار ڈال رہے گلے میں. ارے بھائی جب اردو شاعری اردو لٹریچر ہندی میں مل گیا تو اردو پڑھے گا کون؟ تو اردو والے بھی ہندی پروموٹ کر رہے ہیں. کمال ہے جی. اردو کون پڑھے گا؟ میرے بچے کو جب وہ ہندی جانتا ہے اردو نہیں جانتا, وہ جب غالب پڑھا جاتا ہے تو اس کے سامنے غالب موجود آتا انگریزی میں, وہ ہندی کے اندر, تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ میں اسے اردو پڑھوں تو وہ نہیں پڑھتا. سر ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں سر آپ سے, جب آپ ADM تھے تو اسی دلی میں تھے آپ ADM, سر اس وقت آپ نے کوشش کی کہ 3 لینگویج کے اندر اردو ایڈ کیا جائے یا نہیں؟ وہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا. اچھا, وہ میری آفیشیل ریسپانسبلٹی نہیں تھی. میں نے جب اردو قومی کونسل کا ممبر تھا, ایک سب کمیٹی کا, تو ایک پروپوزل دیا تھا کہ قومی کونسل حکومت سے مطالبہ کرے یا پروپوزل دے کہ اردو کو 3 لینگویج فارمولہ کا میں حصہ مل گیا. لیکن کون سنتا وہاں کے جو بڑے لوگ تھے, ہماری نوکری کا سوال ہے ہمیں. تو جب آپ ڈر اور خوف میں اپنے مطالبے کو صحیح شکل میں پیش نہ کر سکیں تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. دیکھیے ملک زادہ منظور صاحب سے ایک شاعر تھے, مشاعرے کے بہت اچھے کرنے تھے, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی رابطہ اردو کمیٹی, اور انہوں نے UP میں اردو کو 2nd لینگویج بنانے کے لیے بڑا کام کیا. انہی کے دور میں ان کی کوششوں کے نتیجے میں جب ملائم سنگھ بہگنا وزیر اعلیٰ تھے تو اردو کا کچھ پروموشن, اردو اسکول میں ٹیچرس رکھے گئے, لیکن وہ صرف آفیشیل لینگویج. میں نے بلکہ ایک بار کہا ملک زادہ صاحب سے کہ اردو کو 2nd وہ آفیشیل لینگویج نہ بنوائیے, اردو کو علاقائی زبان بنا دیجیے بس. اگر آپ اردو کو ہندوستان کے کسی بھی علاقے کی علاقائی زبان قرار دے دیں تو ہم آٹومیٹکلی 3 لینگویج فارمولہ کا حصہ بن جائیں گے. اور جب 3 لینگویج فارمولہ کا حصہ بن جائیں گے تو سرکاری اسکول اور غیر سرکاری اسکول جو سرکار کی مدد سے اردو پڑھانے کے لیے مجبور ہوں گے. یہ ایک ایسا اہم مطالبہ ہے جس پہ توجہ نہیں دی گئی. مجھے حیرت ہے کہ جب سے 3 لینگویج فارمولہ بنا ہے آج تک اردو کے کسی بھی بڑے اعلیٰ اور جس کو کہتے ہیں مقامی اور ملکی اور انٹرنیشنل فیم کے شاعر, ادیب, نقاد, پروفیسر نے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ تو بنیادی مطالبہ ہونا چاہیے تھا ہمارا. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ادیب ہوں, شاعر ہوں, پروفیسر ہوں, نقاد ہوں, وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں. ایک شاعر جاتا ہے
लंदन के किसी मुशायरे में, वापस आ गए, अरे साहब उर्दू तो मुरव्वज हो गई साहब, तो वाह 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 अंग्रेजी। ये पोस्ट करता है कि गोया अब लंदन के अंदर हर अंग्रेज़ जो है ना उर्दू का कायदा लेके घूम रहा, उर्दू पढ़ रहा, अंग्रेजी से कोई ताल्लुक। ये सब फ्रॉड है, क्यों धोखा दे रहा हूँ। एक साहब थे दिल्ली में, शायद से इंतकाल हो गया उनका, वो 2 साल के बाद अपने बेटी से मिलने के लिए अमेरिका जाते थे, वापस आके कहते आज इस बार में 50 स्कूलों को मुशर्रफ उर्दू करके आया हो। अमेरिका में 50 स्कूलों को मुशर्रफ स्कूल कर गया, झूठ बोलने की, ड्रामा करने की, और उर्दू वाले ताजे हो जाते थे। अच्छा सर, एक मोटा मोटी मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कई बार आपका भी आर्टिकल देखा है मादरी ज़बान को लेकर। अभी पिछले हफ्ते भी एक इनकलाब के अंदर जो है वो उर्दू मादरी ज़बान को लेकर एक बात आई थी कि भाई किस तरह उसको हम, अगर मदर टंग है तो हम घर में किस तरह बात करें, या कोई नहीं जानता उसको हम किस तरह करें। तो आपकी इस पर क्या राय है, क्या होना चाहिए? मतलब देखिए, मदर टंग तो मेरे आपके बच्चे और आपके आने वाली जनरेशन के बच्चों की मदर टंग उर्दू रहेगी जी। उर्दू रहेगी तो रेस्ट श्योर। उर्दू जो रहेगी उनकी बोली के तौर पर रहेगी, ज़बान के तौर पर नहीं। उर्दू बोली के तौर पर उनकी मादरी ज़बान होगी। उर्दू नहीं लिख सकेंगे, नहीं उर्दू पढ़ सकेंगे। नहीं, हम लोग घर में भी तो नहीं बोलते ना, अब तो कोई तो बहुत लोग नहीं बोलते। घर में उर्दू बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा मुस्लिम मुआशरा इतना डेवलप नहीं हुआ कि अल्लाह रसूल को बिल्कुल भूल गया हो। हमारे घरानों में अभी भी नमाज़ पढ़ी जाती है, रोज़े रखे जाते हैं। हमारे घराने की बड़ी बहू, बड़ी भी है, बड़ी औरतें, वो अल्लाह रसूल की बात करती है। तो सब बच्चों के कानों में लफ्ज़ पढ़ते हैं और बच्चे गैर शऊर तौर पर उनको कबूल करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वक्त आ गया जबकि मुसलमान घरों में। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हदीस हो या दूसरी कोई चीज़ें जो हम घरों में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं हिंदी में लोग पढ़ते हैं उसको, भले उसमें उर्दू का वर्ड हो, लेकिन एक शौक़ जो पैदा होता है कि भाई हमें उर्दू है, उर्दू सीखनी पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए। सर वो चीज़ जो है ना, उसकी वजह ये है कि अच्छा किया कि इन लोगों ने, हमारे कुछ मजहबी जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने अहादीस वगैरह का, तफसीर वगैरह को हिंदी में ट्रांसलेट करके छाप दिया। उससे ये हुआ कि मुसलमानों के वो बच्चे जो उर्दू नहीं जानते थे, ना हदीस पढ़ सकते तो उर्दू ख़त में, ना तफसीर पढ़ सकते, वो कम अज़ कम वो हिंदी में पढ़कर मज़हब के करीब तो हैं। वरना वो वक्त आ चुका होता कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान का होता, ना उसको हदीस मालूम होती, ना कुरान कुछ नहीं मालूम। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर वही है कि वो बच्चे जो हदीस और तफसीर जो है हिंदी में पढ़ेंगे, उर्दू क्यों पढ़ेंगे वो फिर? ये बिल्कुल एक दूसरी बहस हो जाती है। हम ज़बान के तौर पर बात कर रहे हैं। अगर ज़बान के तौर पे हमारा लिटरेचर हिंदी में आ गया तो हमारा बच्चा और आने वाला बच्चा उर्दू नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे तो उर्दू लिटरेचर अगर कोई शौक़ है तो हिंदी में पढ़ लेगा, अल्लाह खैर अल्लाह। तो उर्दू को वहीं आएंगे हम बहस सब्जेक्ट के, अगर स्कूलों में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए वो यही है कि जब तक 3 लैंग्वेज फार्मूला में उर्दू को रीजनल लैंग्वेज के तौर पर शामिल नहीं किया जाता, उर्दू को ना स्कूलों में जगह मिलेगी, सरकारी स्कूलों में दर्स व तदरीस से बदलेगा। उर्दू हवा में ऐसे ही बहुत लोग रहेंगे। आप और मैं, मुझ जैसे कुछ लोग जो उर्दू पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, घरों में उर्दू पढ़ा नहीं सकते। अच्छा, उर्दू मीडियम में अच्छे स्कूल समझा, वो दिल्ली में महदूद है, समझ, वहाँ एक वक्त में कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता। या तो ये हो कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के उर्दू मीडियम स्कूल हों बाकायदा, उर्दू सब्जेक्ट जहाँ पढ़ा जाए, वो है नहीं। हमारे चंद स्कूल हैं, और जो हमारे जो पुराने स्कूल हैं, एंग्लो अरबिक स्कूल, शफीक महमूद स्कूल वगैरह, वहाँ आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। उनका तालीमी मेयार इतना पस्त है कि कोई नहीं भेजना चाहता। वहाँ से पुरानी दिल्ली के बच्चे जाएंगे। अब मेरा पोता यहाँ से निज़ामुद्दीन पढ़ा जाता, मैं भेजता हूँ, उससे भी आगे भेज सकता था। क्यों? वहाँ पर उर्दू है जी। मैं एंग्लो अरबिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, एंग्लो अरबिक स्कूल में नहीं भेज सकता भाई, मुझे मालूम है तालीमी मेयार नहीं ना। एक मसला ये भी तो है कि हमारे जो उर्दू पढ़ाने वाले स्कूल हैं उनका मेयार तालीम इतना पस्त है कि